واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آیت قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 19 سیکنڈ کلاس، اس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ قرآنی اعتبار سے، گرامر کے اندر جو ہم نے کل پڑھا تھا فاعل مفعول اور فعل، اس پہ نکات تعلیم پیش ہوگا۔ 10 نئے الفاظ ہیں آج کے سبق میں جو قرآن مجید میں آتے ہیں 642 بار۔ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 کی بار بار دعا کی جائے، نمبر 2 وسائل کا استعمال کیا جائے، اور نمبر 3 مسابقت کا جذبہ، جیسے بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ بار بار دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما، ربی اے میرے رب، ربی اے میرے رب۔ یہ اگر اس کو ربی کر لیں تو پھر میرے رب ہو جائے گا، لیکن ربی معنی وہی دیتا ہے اے میرے رب، یعنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ پرورش کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہوتا ہے، جو آپ کی ضروریات کو، آپ کی خواہشات کو محبت کے ساتھ پورا کرتا ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ زدنی، زد زیادہ کرنی مجھے، اس کی دوسری ٹیبل کا بھی نام کیا ہو جائے گا؟ زد ہو، زیادہ کر، زیادہ کر ہو اس کو، زیادہ کر اس کو، زد ہم زیادہ کر، زد کا زیادہ کر، زدنی زیادہ کر مجھے، اور زدنا زیادہ کر ہمیں۔ زد مانی زیادہ کر، نی مانی مجھے یا مجھ کو، علم کس میں زیادہ کر؟ علم میں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہ دعا ہے کہ ہم نے بار بار دعا کرنی۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اچھا، اللہ سے مانگنا کیسے چاہیے؟ یہ دیکھیں ہم مثال دی کہ ایک شخص جس کا کل بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے، تو وہ آج کس انداز میں اللہ سے دعا مانگے، کس انداز میں مانگے؟ یا ایک وہ شخص جو بہت دنوں کا بھوکا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے ابھی بھی کوئی امید نہیں کہ مستقبل قریب میں مجھے کوئی کھانا ملے، تو وہ اللہ سے کس انداز میں مانگے گا؟ اس کی بھوک جو اس کو مانگنے میں مجبور کرے گی، یا اس کو کل آنے والا اس کا جو آپریشن ہے اس کا جو خوف اس کو مجبور کرے گا، کہتے ہیں کہ اس درد سے مانگے اللہ سے۔ ارے رب زدنی علما میں بھی آپ کی وہ درد ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ علم کے خزانے آپ کو کھول دے گا۔ حجاج بن یوسف، صاحب نے نام سنا، بہت ظالم تھا، جابر تھا۔ یہ حرم کے اندر گیا بیت اللہ کا طواف کرنے۔ جب یہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نابینا ہے، وہ بیت اللہ کے دروازے کے آگے کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہے تو وہ آنکھوں سے اندھا، اور اپنی لے میں وہ مانگی جا رہا ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے، مجھے آنکھیں دے۔ اس نے ایک چکر پورا کیا، وہ اس نے پورے حرم کو سر پہ اٹھایا ہوا اونچی آواز میں کہہ رہا ہے اے رب مجھے آنکھیں دے، میری بینائی لگا۔ دوسرا چکر لگایا حجاج نے، وہ چیخ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ حجاج پاس ہے، اگر دیکھتا ہوتا تو وہ کبھی بھی آواز اونچی نہ کرتا۔ جب حجاج نے تیسرا چکر لگایا تو اس کی آنکھوں بکا ویسی تھی، تو حجاج اس کے پاس گیا، کہا کہ میں حجاج ابن یوسف ہوں۔ اتنا ظالم تھا کہ مائیں بچوں کو بھی چپ کرا دیتی تھی کہ حجاج آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں حجاج ابن یوسف تو نبینا ڈاکٹر پہچانا۔ حجاج نے کہا کہ میرے 4 چکر باقی ہیں، اگر میرے 4 چکر پورے ہونے سے پہلے تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ اچھا، حجاج کا تو ظلم بھی مشہور تھا، بادشاہ کو سب کو پتا تھا جو یہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، بندہ مارنا سر کاٹنا اس کا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب حجاج نے اپنا اگلا چکر شروع کر دیا۔ چوتھی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ ابھی اس کا 7واں چکر پورا نہیں ہوا تھا کہ مانگنے والے کو اللہ نے آنکھیں دی۔
یعنی اب وہ اس طرف سے مانگ رہا تھا، اسے پتا ہے کہ میرے پاس اب 10 یا 20 منٹ ہے، میری آنکھیں تو کیا ملی، میری جان بھی گئی. یعنی اتنی طرف سے مانگے کہ اللہ کی رحمت آپ کو دے دے، نواز دے. جیسے بعض دفعہ کوئی مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں، کسی کو ہم کہتے ہیں معاف کر تو معاف کر ہی دیتا ہے. کوئی ایسے ہوتے ہیں جو لے کے جاتا ہے. جب دیکھے مجبور ہو کر کوئی بندہ دے سکتا ہے، تو جب اللہ کے سامنے ہم وہ شیپ بنا لیں، وہ حیت بنا لیں، وہ انداز بنا لیں، تو اللہ کیسے خالی لوگ آ دے جو کروڑوں خوریوں کو پالنے والا ہے. تو اللہ سے اس طرح مانگے، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار مانگے. نماز سے پہلے مانگے، نماز کے بعد مانگے، آیت الکرسی کے بعد مانگے، اور زدنی علما، علم مانگے. آپ جو بھی مانگے اللہ سے، اے اللہ جہالت کی بیماری سے مجھے نجات دے. جہالت کیا ہے؟ مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، تو ہم اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، ہمیں سمجھا دے گا. علم عطا فرما. اچھا ایک اور یہاں پہ نکتہ تھا، آج پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں آیا کہ ایک بندہ ہے نا، ایک رائٹر ہے کتاب کو لکھنے والا، وہ کتاب لکھ کے آگے اس کے 100 مدرس ہیں، 100 اساتذہ کتاب کو پڑھانے والے. ایک بندہ کسی کتاب پڑھانے والے استاد سے پڑھتا ہے کہ مجھے کتاب پڑھاؤ، اسے سب کو استاد پڑھاتا ہے لیکن اسے کتاب سمجھ نہیں آتی. پھر وہ دوسرے ٹیچر کے پاس چلا جائے، تیسرے کے پاس چلا جائے، تینوں اگر اسے سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر اسے اگر وہ کہے کہ یار جس نے یہ کتاب لکھی ہے نا، جو اس کا رائٹر ہے، آپ اس کے پاس جاؤ گے، وہ زندہ ہے، تو وہ تمہیں کتاب سمجھا دے گا. تو میرا دل مانتا ہے کہ اگر کوئی بھی نہ سمجھا سکے تو لکھنے والا ضرور سمجھا دے گا کہ میرے اس سے مقصد یہ ہے. جب ہم اللہ سے مانگے تو قرآن اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب ہم طرف سے مانگے تو اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں، اپنا ذہن بھی کھپائیں، اپنا وقت بھی لگائیں. علم کس لیے سیکھنا ہے؟ تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، پھر اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو ترجمہ کیجیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ، اور ان جذبات کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے بدلے ضرور میرے علم کو بڑھائیں گے. ربی، سب مل کے کریں ترجمہ، ربی اے میرے رب، زدنی علما، علم میں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب ایسے تو ہم یہ دعا صبح شام پڑھتے ہیں اکثر، لیکن جب پڑھیں تو وہ حجاج والا واقعہ سامنے رکھ کے پڑھیے. جب پڑھیں تو پھر اللہ کی رحمت کی وسعت کو بھی مد نظر رکھیں کہ میں کس سے علم مانگ رہا ہوں. جس نے کیا کہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. الرحمن تو وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، تو اللہ قرآن سکھانا چاہتا ہے. اور پہلی بات ہوئی تھی دعا، دوسری بات تھی وسائل. وسیلوں میں دیکھیں الذی علم بالقلم. اللہ کون ہے؟ جس نے. الذی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو، یا جس نے. علم، الذی وہ جو، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے، یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس. اور الذین کا معنی ہوتا ہے وہ سب جو، یا ان لوگوں کا جو، یا ان کا جو. جیسے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اچھا علم، علم ہم نے پچھلی کل گزشتہ حدیث میں پڑھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. علم کیا؟ سکھایا. بالقلم، بی معنی سے بھی ہوتا ہے، بی معنی ساتھ بھی ہوتا ہے. جس نے سکھایا قلم سے، یا قلم کے، یا قلم کے ساتھ. لہذا فوراً ہمیں قلم اٹھانا چاہیے اور وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تیری کتاب کے لیے میں قلم کو استعمال کروں گا. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھی ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی لکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں. ترجمہ کیجیے الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا علم کس سے؟ قلم سے. اور مسابقت کا جذبہ، پہلے جو 3 پوائنٹ تھے دعا، اس میں رب زدنی علم آ گیا، دوسرا وسائل الذی علم بالقلم، اور تیسرا مسابقت کا جذبہ یعنی آگے بڑھنے کا جذبہ. ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت 2. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن جو بہتر ہوگا، عملا عمل میں. ایو کا معنی ہوتا ہے کون، کم وہ، ہو، ہم،
کا ہی کم نا، ایو کون، کم نا۔ ایک ہوتا ہے حسن، یہ یہاں پہ احسن ہے، حسن اور احسن۔ حسن کہتے ہیں اچھا، احسن کہتے ہیں زیادہ اچھا، بہت اچھا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، جیسے یہ پیچھے مثالیں گزری تھی، کبیر سے اکبر سب سے بڑا، صغیر سے اصغر سب سے چھوٹا، حسن سے احسن بہترین۔ عمل جمع ہے اعمال کی، کون ہے تم میں سے جو بہترین عمل کرے، اچھا عمل کرے؟ تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے کون اچھا ہے، نماز کس کی اچھی ہے، خشوع و خضوع کس کی نماز میں زیادہ ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں کون اچھا ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ رکھنا ہے نیکی میں۔ دنیا میں تو ہمارے اندر کوئی جذبہ نہ بھی ڈالے پھر بھی آ جاتا ہے بھی دنیاوی اعتبار سے میں نے فلاں سے آگے جانا ہے، لیکن یہ جو جذبہ یہ شیطان آنے نہیں دیتا، لیکن ہم نے شیطان کو پس پشت ڈال کے اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ترجمہ کیجئے، ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق